میرے ساتھ موجود ہیں جناب توفیق بٹ صاحب. بٹ صاحب تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. آپ کا شکریہ، آپ نے مجھے عزت دی. بٹ صاحب سب سے پہلے اپنے بارے میں مجھے آپ نے اتنا زور دے کے سینئر کا بار بار کا، تو مجھے ایسے لگا کہ جیسے میری ایج جو ہے نا وہ کوئی میں 80s میں ہوں 90s میں ہوں، میں اتنا سینئر ہو گیا. سر لیکن صحافت میں تو میں یہ سمجھتا ہوں انسان جتنا بھی سینئر ہو جائے لیکن اس کا جو سیکھنے کا عمل ہے وہ تو قبر تک جاری رہتا ہے، شاید اس کے بعد بھی جاری رہتا ہوگا. تو بہرحال آپ کی محبت ہے کہ آپ نے مجھے سینئر کہا. ہمارے بہت سے سینئر جو ہمارے دوست ہیں، میں جب ان کی کارکردگی دیکھتا ہوں مختلف شعبوں میں اور ہماری صحافت میں بھی، تو میں سوچتا ہوں کہ سینئر ہونا اتنا معنی نہیں رکھتا جتنا اہل ہونا معنی رکھتا ہے. کئی سینئر ہیں وہ اہل نہیں ہیں، کئی ہمارے بہت سے جونیئر دوست ہیں وہ ایسی اہلیت کا مظاہرہ کرتے ہیں، ایسی عقل و دانش کی باتیں کرتے ہیں، دھیمے لب و لہجے میں بڑا متاثر کرتے ہیں وہ. پر سب ہم اس طرف آئیں گے، آپ سے بہت سے واقعات آف دی ریکارڈ تو ہم سنتے رہتے ہیں. اور دوسرے آپ نے یہ کہا کہ میں خان صاحب کا دوست ہوں، تو یہ آپ کو بتانا چاہیے تھا کہ میں عمران خان کا دوست ہوں. اب تو آج کل تو جب آپ خان صاحب کہتے ہیں تو آج کل چونکہ بہت زیادہ ہماری خبروں میں گرم ہے رات فتح علی خان، تو میں نے سوچا کہ یہ نہ ہو کہ لوگ مجھے رات فتح علی خان کا نہیں، آپ بالکل عمران خان صاحب کے وہ خان ہیں، وہ راحت فتح علی خان ہیں اور یہ خان ہے. پر سب اس ساری باتوں کی طرف آئیں گے. سب سے پہلے ہمیں اپنے بارے میں بتائیے، جو ہمارا فارمیٹ ہوتا ہے، آپ کا بچپن، تعلیم، کس طرح آپ نے بائی چوائس آئے اس طرف، صحافت کی طرف، کیسا یہ آپ کا سفر تھا؟ بہت ہی جو آپ کہہ لیں کہ ایک مڈل کلاس بلکہ لوئر مڈل کلاس فیملی سے تعلق ہے. والد صاحب جو ہیں ان کا بزنس تھا کپڑے کا، انہوں نے سائیکل پہ کپڑا بیچنا شروع کیا تھا. پیچھے وہ 3-4 تھان رکھتے تھے، اور اس کے بعد پھر اندرون لوہاری گیٹ میں ایک جس طرح آپ تھڑا کہہ لیں یا کھوکھا کہہ لیں، تو اس پہ آئے وہ. پھر اس کھوکھے سے ایک دکان پہ آئے، دکان سے پھر 2 دکانیں، پھر 3 دکانیں. ان کو بڑا شوق تھا کہ میرے بچے جو ہیں وہ پڑھیں، لیکن میرے جو بھائی ہیں وہ ان کا کاروبار کی طرف والد صاحب کے ساتھ رجحان تھا، وہ اس طرف چلے گئے. اور میرا بہت دل تھا کہ میں پڑھوں، اور والد صاحب کی بھی بڑی خواہش تھی کہ ایک بھائی اگر میرے ساتھ چلا گیا ہے تو آپ پڑھیں. اور ان کی یہ بڑی خواہش تھی کہ میں گورنمنٹ کالج لاہور میں میرا داخلہ ہو. تو وہ جو دکان پہ آتی تھیں خواتین کپڑا وغیرہ خریدنے کے لیے، تو کبھی وہ یونیفارم کے لیے کپڑا خریدتی تو والد صاحب کو وہ بتاتی کہ گورنمنٹ کالج لاہور کے یونیفارم کے لیے، تو وہ جب انہیں پتہ چلتا کہ وہاں سے اقبال پڑھے، وہاں سے ڈاکٹر قدیر احمد خان کی، تو وہ اکثر کہتے اور سوچتے اور دعا کرتے کہ میرا بیٹا بھی گورنمنٹ کالج لاہور میں پڑھے گا. اور اللہ نے صرف یہ نہیں کہ میں گورنمنٹ کالج لاہور میں پڑھا اپنے والد صاحب کی، اپنے والدین کی دعاؤں کے نتیجے میں، بلکہ بہت کام کیا. ایک راوین کی حیثیت سے، راوی کا جوائنٹ ایڈیٹر بھی رہا، پنجابی مجلس اور مجلس اقبال، کوئز سوسائٹی، کالج گزٹ، اور بہت سی نمائندگی کی گورنمنٹ کالج سے مشاعروں میں، تقریری مقابلوں میں. تو بڑا ایک گورنمنٹ کالج نے مجھے ایک عزت بخشی. اس سے پہلے سینٹر ماڈل اسکول جو ایک بڑا تاریخی حیثیت رکھتا ہے لوئر مال میں، تو وہاں سے میٹرک کیا، گورنمنٹ کالج سے گریجویشن کی، پھر پنجاب یونیورسٹی سے جرنلزم میں ماسٹر کیا. تو بڑا شوق تھا اس میں. بنیادی طور پہ مجھے مطالعے کا بڑا شوق تھا، گو کہ اب ذرا میں اس میں بڑی ایک کمی محسوس کرتا ہوں کہ اب اتنا ٹائم نہیں، یا ہماری تھوڑی سی زندگی جو ہے وہ کمرشل سی ہو گئی ہے،
اور مصروفیات ہماری اور طرح کی ہو گئی ہیں تو ہمیں ٹائم نہیں ملتا. میں مس کرتا ہوں وہ وقت کہ جب گھر سے جو پیسے ملتے تھے کپڑے خریدنے کے لیے یا جوتے وغیرہ خریدنے کے لیے یا اور اس طرح کی چیزیں, تو میں ان کے بھی جو رسالے ہوتے تھے, بچوں کا باغ, بچوں کی کھلونا, بچوں کا باغ اور کھلونا اور بچوں کی دنیا اور اس ٹائپ کے, تو میں وہ رسالے لیتا تھا اور وہ رسالے پڑھتا تھا. پھر اس کے بعد جو ہر مہینے چونکہ وہ رسالے ہوتے تھے تو ان کو دے کے پھر نئے لے آنا, تو وہ ایک بڑا زبردست تھا. پھر گورنمنٹ کالج میں جب میں آیا تو خود لکھنے کا سلسلہ شروع ہوا, شاعری بھی کی, وہ بھی لکھی, اور اپنے کالج میگزین میں پھر افسانے بھی لکھے, پنجابی کے بھی اور اردو کے بھی. تو یہ ایک بیک گراؤنڈ تھی کہ میں اس میں یہ تو نہیں میں کبھی سوچا تھا کہ میں صحافی بنوں گا, لیکن یہ ضرور سوچا تھا کہ میں ایک ادیب, ایک رائٹر جو ہے وہ بنوں گا. تو پھر پہلے میں نے سوچا کہ میں اردو میں ماسٹر کروں گورنمنٹ کالج لاہور سے, لیکن مجھے ہماری ایک مرحومہ ادیبہ بہت بڑی ہماری رائٹر تھیں بشرا رحمان, تو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ آپ جرنلزم میں ماسٹر کریں. تو میں اس طرف آ گیا. میں ملا ہمارے بہت ہی ایک بہت خوبصورت شخصیت کے مالک پروفیسر ڈاکٹر مسکین علی حجازی صاحب, ہمارے جرنلزم کے وہ ہیڈ بھی رہے پنجاب یونیورسٹی میں. ان سے ملا, ان کی شخصیت نے مجھے بڑا متاثر کیا اور میں نے ایم اے میں داخلہ لے لیا اور پھر ماسٹر کیا. اس گریجویشن کے بعد تھوڑی دیر کے لیے ایک تحصیلداری کی طرف بھی آ گیا, وہ مگر میرے مزاج کے مطابق نہیں تھی. پھر جب پولیس انسپیکٹر کا پہلا بیچ آیا اس میں بھی سلیکشن ہو گئی, وہ بھی میں نے سوچا کہ نہیں سلیکشن تو ہو گئی ہے مگر یہ نہیں. اور پھر جب جرنلزم میں ماسٹر کیا تو لیکچرر کے طور پہ ایف سی کالج میں میری سلیکشن ہو گئی, اور پھر اب تک یہ سفر جو ہے درس و تدریس کا جاری ہے. مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ یہ ایک بڑا ہی پیغمبرانہ پیشہ ہے, گو کہ آج کل کے ہمارے اسٹوڈنٹس اتنے لائق ہو گئے ہیں اور اتنے اچھے ہیں, بعض اسٹوڈنٹس بہت زیادہ, کہ وہ جب میں ان سے بات کر رہا ہوتا ہوں یا جب لیکچر ڈلیور کر رہے ہوتے ہیں, جب ہم انہیں پڑھا رہے ہوتے ہیں اور وہ ایسی بات کرتے ہیں یا ایسا سوال آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ سوچتے ہیں کہ یار میں ان کا استاد ہوں یا یہ میرے استاد ہیں, تو پھر میں یہ کرتا ہوں کہ ان کو کہتا ہوں کہ آج آپ ادھر آ جائیں, میں اسٹوڈنٹس میں بیٹھ جاتا ہوں اور ان کو کہتا ہوں کہ آپ آج مجھے پڑھائیں. تو ایسا بھی ہوتا ہے, یہ ذرا بچوں میں ذرا تھوڑا اس سے اعتماد بھی آتا ہے, بولنے کا ان میں کانفیڈنس بھی آتا ہے. ماشاء اللہ.